بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ہم پرانی حویلی میں رہتے تھے۔ وہاں ایک جنزاد ابا کا خادم تھا اور ابا بیمار رہنے لگے۔ ایک دن انتقال کر گئے۔ دولت کی لالچ میں چچا نے گھر سے نکال دیا۔ میں ڈری سہمی بیٹھی رو رہی تھی جب ابا کا وہی خادم جو جن تھا مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میں یہ دیکھتے حیران رہ گئی کہ ابا کے اس خادم کا گھر بالکل محل جیسا تھا، پر جان الگ میں آ گئی جب دو لڑکیاں مجھے کمرے میں لے گئی اور دلہن کی طرح سجا دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میں نہا کر باہر نکلی تو دارو کو اپنا منتظر پایا۔ بی بی جی، بڑے صاحب کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے، چھوٹے صاحب نے ڈاکٹر کو بلوایا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا ابا کو؟ دارو نے کہا، وہی پیٹ درد کی شکایت کر رہے ہیں۔ پہلے تو حکیم صاحب کو بلوایا، ان کی دوا سے آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے آدمی بھیج دیا ہے۔ دارو نے بتایا، یہ چچے جان بھی نا، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ابا جان کبھی خود سے اسپتال نہیں جائیں گے، لیکن زبردستی بھیج دیتے تو چلے جاتے۔ پھر بھی نہ جانے وہ انہیں لے کر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے غصے اور پریشانی سے کہا تو دارو ذرا قریب ہو کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگی، بی بی جی، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، غصہ نہ کرنا۔ مجھے چھوٹے صاحب کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ بڑے صاحب بہت ہی تکلیف میں ہوتے ہیں، تبھی چھوٹے صاحب کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب کی دوا سے بھی کوئی خاص افاقہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو شک ہے کہ بی بی جی اس سے پہلے کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے چونک کر دارو کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ دارو نے مزید قریب ہو کر سرگوشی کی، بی بی جی، میرا مطلب یہ ہے کہ اب ڈاکٹر کو بدل دو۔ کہیں اس نے غلط دوا تو نہیں دے دی جس کی وجہ سے صاحب بستر سے نہیں اٹھ پا رہے۔ اس نے اگرچہ حسب عادت پھر سے اشاروں کنائیوں میں اپنا مدعا بیان کیا، لیکن اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ یہ بات تو درست تھی کہ اس ڈاکٹر کے علاج سے کوئی خاص فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر جاوید کے ساتھ ابا کے برسوں پرانے مراسم تھے۔ وہ تقریباً 10 سال سے ہمارے فیملی ڈاکٹر چلے آ رہے تھے۔ یہ بات سوچ کر میرے خیالات کی روح دوسری طرف مڑنے لگی۔ ممکن ہے یہی وجہ ہو کہ چچا جان ابا کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ کی طرح معاملے کا مثبت رخ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا تعلق ابا جان کی زندگی اور محبت سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود ابا جان سے بات کروں گی اور انہیں کسی اور ڈاکٹر سے مشورے کے لیے رضامند کروں گی۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا اور ابا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی ان کے کمرے سے کچھ ہی دور تھی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے ڈاکٹر صاحب برآمد ہوئے۔ پیچھے ایک نوکر ان کا بیگ اٹھائے آئے جا رہا تھا۔ میں وہیں پر راہداری میں ہی رک گئی۔ ڈاکٹر جاوید قریب آئے تو میں نے تو پہلے وہاں سے نوکر کو بھیج دیا، پھر ڈاکٹر جاوید سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر جاوید نے کہا، نہیں بیٹی، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، معدے کا کچھ مسئلہ ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، معدے کا مسئلہ تو اب تک ٹھیک ہو جانا چاہیے، آپ کی دوائی نے اثر کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر جاوید کا رنگ ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑ گیا، جیسے میں نے ان کی کوئی چوری پکڑ لی ہو، مگر وہ فوراً ہی خود کو سنبھال کر بولا، بیٹی، معدے کا ایسا ایک مرض لاحق ہے جس میں دوائی سے زیادہ پرہیز ضروری ہوتی ہے۔ وقار صاحب پرہیز نہیں کرتے، اس لیے مرض ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کھوکھلے لگے، لیکن میں نے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ چلے گئے تو میں بھی ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میں دبے قدموں اندر گئی اور ایک طرف بیٹھ کر غور سے ابا کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے اور ان کی رنگت پہلے سے جو سرخ و سفید تھی اب زرد ہو رہی تھی۔ ابا کی حالت دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس دنیا میں وہی تو میرا واحد سہارا تھے۔ میری امی میری پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی انتقال کر گئی۔ ان کے بعد ابا نے مجھے ماں بن کر پالا۔ ابا کو سیر و سیاحت اور گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور اکثر اس سلسلے میں گھر سے باہر رہا کرتے تھے، مگر جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے اپنے اس شوق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ وہ ہر وقت میرے قریب رہا کرتے تھے۔ باہر کے کام زیادہ تر چچا جان ہی کرتے تھے۔
ابا جان نے میری وجہ سے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں نظر انداز کر دی جاؤں۔ چچا جان نے البتہ چند سال پہلے ہی شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہیں پر رہتے تھے۔ ان کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی تھا۔ چچا جان کو میں نے ہمیشہ ابا کے ساتھ بڑے ادب اور محبت سے پیش آتے دیکھا۔ حادثے سے پہلے تو مجھے کبھی بھی مشکوک نہیں لگے تھے، مگر نہ جانے کیوں آج ان کے حوالے سے میرے خیالات بدل گئے۔ شاید یہ دارو کی باتوں کا اثر تھا، مگر اب میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ چچا جان آخر ڈاکٹر جاوید سے ہی ابا کا علاج کروانے پر کیوں اصرار کرتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا جان کو کل کسی ہسپتال میں چلنے پر رضامند کر کے ہی رہوں گی، پھر چاہے چچا جان کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہو جائیں۔ دن بھر ابا انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند سوتے رہے، اس لیے مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تھکاوٹ کے باعث وہیں صوفے پر بیٹھے گہری نیند نے آ لیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر تک سوتی رہی، مگر پھر کسی کے بات کرنے کی آواز نے مجھے جگا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں نے نیم خوابی کے عالم میں سنا، مالک آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ کاش میں آپ کے قریب رہتا تو سب جان پاتا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ باپ کو نقصان پہنچانا، تو دور کی بات ایسا کرنے کا سوچ بھی سکتا۔ پھر ابا کی آواز آئی، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو ہی جاتا ہے شمشیر، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، اور میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی کچھ نہیں کرو گے۔ بس ایک درخواست ہے، میری بیٹی میری امایا کا خیال رکھنا، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا چچا اب اس کا نہیں رہا، اس لیے اب میرے بعد تم ہی ہو جو اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس دوسرے شخص نے کہا، آپ فکر مت کریں مالک، میں ہر لمحہ اس کی حفاظت کروں گا۔ کاش کہ آپ مجھے اجازت دے دیتے تو اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو ایسا مزہ چکا تھا کہ آئندہ وہ عبرت کا نشان بن جاتے۔ اس کی آواز میں شدید غصہ تھا، اگرچہ میں جاگ رہی تھی مگر جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ مگر یہ سب سن کر میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، مگر یہ دیکھ کر گنگ رہ گئی کہ کمرے میں تو ابا کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی جاگ گئی؟ ابا نے مجھے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ میں نے متجسس نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ آخر وہ شخص کہاں گیا جس سے ابا بات کر رہے تھے؟ فرض کیا جائے کہ وہ باہر چلا گیا ہو، تب بھی ابھی تھوڑی سی دیر میں تو اس کا جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر آخر کہاں چلا گیا؟ میں نے الجھ کر ابا سے پوچھا، ابا جان آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، بیٹی میں تو یوں ہی خود کلامی کر رہا تھا۔ مجھے ابا کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا، یقیناً کچھ تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ نہیں ابا جان، میں نے آپ کے علاوہ کسی اور کی بھی آواز سنی تھی، بتائیں نا کون تھا وہ؟ میں نے ضدی لہجے سے پوچھا۔ ابا جان نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، اگر میں کسی سے بات کر رہا تھا تو تمہیں کوئی نظر آتا؟ ابا جان بڑے یقین سے کہہ رہے تھے، مگر میں نے بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں دوسری آواز سنی تھی۔ میں نے جب اپنی بات پر زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، امایا بلا وجہ کی ضد نہ کرو، جب وقت آ جائے گا تو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ ابا جان کی اس ڈانٹ پر میں نے منہ بنایا، مگر ان کے لیے مجھے منانا کون سا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر میں اپنی ناراضی بھول کر ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے ان کی صحت کے متعلق بات کی تو دکھی آواز میں بولے، امایا اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہمارے راستے جدا ہو جائیں۔ مجھے بس اس بات کا دکھ ہے کہ میرے بعد تم بالکل تنہا رہ جاؤ گی۔ کاش کہ زندگی تھوڑی سی مہلت دیتی، میں تمہارے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ سکتا، مگر اب زندگی بے وفائی کرنے پر آمادہ ہے۔ اور میں نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوئے بولی، ابا جان ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جانتے نا میرا دل دہل جاتا ہے آپ کو ذرا سا بھی بیمار ہوتا دیکھ کر۔ وہ اپنے چہرے پر زخمی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھتے رہے۔ بہت دیر تک ان کی نظر مجھ پر جمی رہی۔ پھر اچانک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، میرے ہاتھوں میں تھما ہوا ان کا ہاتھ سرد ہو چکا تھا اور میں گھبرا کر انہیں آوازیں دینے لگی، مگر ابا جان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ مر چکے تھے۔ میری چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا دیا، میں چیخ کر انہیں پکار رہی تھی۔ چیخو پکار سن کر تھوڑی دیر میں حویلی کا ہر فرد ابا کے کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر کسی کا چہرہ حزن و یاس کی تصویر بنا تھا۔ چچا نے تھوڑی دیر کے بعد ابا کا جنازہ اٹھوا لیا اور دفنا بھی دیا۔ چچی جان بھی مجھے دلاسے دیتی رہی۔ چند دن گزرے اور تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کا سلسلہ رکا تو چچا اور چچی کے برتاؤ میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ وہ مجھ سے بے رخی برتنے لگے۔
سب سے پہلے تو چچا نے مجھے باہر آنے جانے پر پابندی لگا دی، پھر کسی سے ملنے جلنے یا کمرے سے نکلنے سے بھی منع کر دیا۔ میں ایک طرح سے اس حویلی میں قید ہو کر رہ گئی۔ ابا جان کی موت کی وجہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ میں دن رات انہیں یاد کرتی اور بے بسی کے آنسو بہاتی۔ پھر ایک روز دارو آئی۔ وہ شاید اس پرانی حویلی میں واحد عورت تھی جو مجھ سے ہمدردی رکھتی تھی۔ دارو کو بھی ابا جان کی موت کا بے حد دکھ تھا، مگر وہ ایک معمولی نوکرانی تھی اور میری طرح بہت بے بس۔ دارو نے مجھ سے کہا، بی بی جی، میں نہ کہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر صاحب پر شک ہے، میرا شک صحیح نکلا۔ بی بی جی، میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب دارو؟ دارو نے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی، بی بی صاحب کے چہلم والے دن ہی ہمارے مہمان خانے میں چائے دینے گئی تھی۔ وہاں پر میں نے ڈاکٹر صاحب اور چھوٹے صاحب کو باتیں کرتے سنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے چھوٹے صاحب سے کہ ان کو باقی کے رہنے والے 25 لاکھ روپے دے دیں، ان کو ضرورت ہے۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھی اور بولی، پھر کیا کہا چچا نے؟ دارو نے کہا، چھوٹے صاحب نے کہا کہ ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ 1-2 ماہ انتظار کریں۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کو مروانے کی تو بہت جلدی تھی، پیسے دیتے وقت کیوں دیر کر رہے ہو؟ اگر پیسے نہیں تھے تو اس کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ دارو کی بات نے مجھے لرزا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچا جان یا ابا کی موت کے ذمہ دار تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ قاتل تھے۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے غصے میں باہر جاتا دیکھ کر دارو میرے آگے کھڑی ہو گئی۔ نہیں بی بی جی، خدا کے لیے ابھی سب کچھ ظاہر مت کریں۔ جو اپنے بھائی کو مار سکتا ہے اس کے لیے آپ کو مارنا کتنا مشکل ہوگا۔ دارو، میں ایسے جی کر بھی کیا کروں گی؟ کون ہے میرا جس کے لیے میں زندہ رہوں؟ مجھے اپنے بے گناہ باپ کے قتل کا حساب لینے دو، میں نے بھرائی آواز میں کہا۔ دارو نے میرے پیر پکڑ لیے اور کہا، بی بی جی، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کرو۔ صاحب کو اگر پتہ چلا کہ میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے تو وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ مجھ پر رحم کریں بی بی جی۔ دارو کی بات سن کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ دارو کچھ دیر تو میرے پاس بیٹھی رہی، مجھے تسلیاں دیتی رہی، مگر پھر اسے بھی جانا پڑا۔ ویسے بھی وہ بڑی مشکل سے بہانے سے میرے پاس آئی تھی۔ چند دن بعد چچا میرے کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں اس وقت ابا کی تصویر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ چچا نے کہا، امایا، ان کاغذات پر دستخط کر دو، بھائی جان نے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا جو واپس کرنا ہے۔ میں نے شوق کی نظروں سے انہیں دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، خاموشی سے کاغذات لیے اور سائن کرنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر ان پیپرز پر پڑی اور میں بری طرح سے چونکی، کیونکہ وہ جائیداد کے کاغذ تو ابا کی جائیداد کی ملکیت کے بارے میں تھے، جن کی روح سے میں ساری جائیداد چچا کے نام کر رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، چچا، یہ سب کیا ہے؟ آپ میری جائیداد اپنے نام کیوں کروا رہے ہیں؟ چچا اس سوال سے بوکھلا گئے۔ انہوں نے کہا، فضول سوال مت کرو، میں کیوں ایسا کروں گا؟ تمہیں بتایا نا کہ مجھے وہ قرض دینا ہے جو بھائی جان نے لیا تھا، اس کے لیے مجھے کچھ زمینیں بیچنی پڑیں گی، اسی لیے ان کاغذات پر سائن کروا رہا ہوں۔ مجھے چچا کی بات پر یقین نہیں تھا مگر میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سائن تو کر دیے، مگر یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ سائن کروانے کے بعد چچا نے مجھے حویلی سے باہر پھینکوا دیا۔ وہ پہلے سارا منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے۔ میں کمرے میں بند تھی، اس لیے مجھ تک کوئی بھی بات نہیں پہنچ سکی۔ چچا نے میرے متعلق مشہور کروا دیا تھا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ جب میں نے خاندان والوں کے سامنے فریاد کی تو کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ چچا نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ میں بھاگ گئی تھی اور بہت سارا پیسہ اور زیور بھی لے کر گئی تھی، اور اب اپنے عاشق کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر واپس آ گئی ہوں، اس لیے وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ ساری باتیں سن کر ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ سب کے طعنے اور ملامتیں سن کر میں ٹوٹے دل سے وہاں سے نکل گئی اور ننگے پاؤں ایک طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے تھک گئی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اپنی بے بسی اور تنہائی کو دیکھ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ پتہ نہیں یوں روتے مجھے کتنی دیر گزری کہ اچانک کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا،
मत रो बेटी। मैंने चौंक कर सर उठाया। सामने एक सफ़ेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर कुछ अजीब सी कैफियत थी और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो अपनी पलकें नहीं झपक रहे थे। आप कौन हैं? मैंने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। उन्होंने शफकत भरी आवाज़ में कहा, घबराओ मत बेटी, तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। मैंने पूछा, लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने जवाब दिया, तुम मुझे नहीं जानती बेटी, बल्कि तुम्हारे बाप का कोई शनासा भी मुझे नहीं जानता। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था और वही पूरा करने के लिए आया हूँ। चलो मेरे साथ, तुम यहाँ पर महफूज नहीं हो। उनकी आवाज़ सुनकर न जाने मुझे क्यों लगा कि जैसे ये आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं है। मैं पहले भी कहीं ये आवाज़ सुन चुकी हूँ। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, मुझे शमशेर अली कह सकती हो। मैं चौंकी। ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता था, मगर याद नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ये नाम कहाँ सुना। बहरहाल खुदा पर भरोसा करके मैं उनके साथ चल पड़ी। वो अपने साथ एक घोड़ा ले आए थे जिस पर उन्होंने मुझे बिठा दिया और ख़ुद भाग पकड़कर साथ चलने लगे। घोड़े पर बैठते ही मुझे नींद आने लगी और नींद और जागी हुई मिली जुली कैफियत में मैंने कितना सफ़र किया और कब मंजिल पर पहुंची मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाया। जब मैं पूरी तरह से बेदार हुई तो मैंने ख़ुद को एक अजनबी जगह पर पाया। ये पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत और सरसब्ज़ वादी थी। एक तरफ पानी का तालाब था जिसमें पहाड़ी की बुलंदी से आबशार गिर रहा था। वादी के दरमियान बहुत ही खूबसूरत खैराबाद थे। वहाँ पर लोगों की चहल पहल थी, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उनका लिबास बड़ा ही अजीब सा था। कम से कम वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे। उन बुजुर्ग ने घोड़े को एक घर के सामने खड़ा कर दिया और मुझे उतरने में मदद करने लगे। मैं नीचे उतरी तो उन्होंने मुझे अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। मैं उनके पीछे चलने लगी। मैंने सताइशी नज़रों से उस घर को देखा, बल्कि घर क्या, वो तो एक महल था जिसके सामने मैं खड़ी थी। शमशेर बाबा, ये कौन सी जगह है? मैंने हैरानी से पूछा। शमशेर बाबा पलट कर बोले, बेटी, ये हमारी आबाई हस्ती है, यहाँ हम लोग सदियों से रहते आ रहे हैं। मैंने यहाँ के हुस्न से मुतासिर होते हुए कहा, बहुत खूबसूरत जगह है, आपकी बस्ती बहुत खूबसूरत है शमशेर बाबा। शमशेर बाबा मुस्कुरा रहे थे। वो मुझे लेकर अंदर चले गए जहाँ उनके ख़ानदान की सभी औरतें मेरी मुंतज़िर थीं। उन सब ने मुझे घेर लिया। उन औरतों को देखकर मेरा दिल लरज़ने लगा क्योंकि उनकी आंखें बड़ी अजीब सी थीं। उन सब की एक आँख काफ़ी छोटी थी और एक बहुत बड़ी। उनकी आंखों का रंग सुर्ख था, लेकिन वो सब थीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत। शमशेर बाबा मुझे वहाँ छोड़कर खुद बाहर चले गए थे। मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए खुद को संभाला। थोड़ी देर गुजरने के बाद उनमें से जो सबसे बूढ़ी औरत थी, उसने दो लड़कियों को किसी अजीब ज़ुबान में कुछ कहा तो वो दोनों उठीं और मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ी। हम तीनों चलते हुए एक कमरे में आ गए। वहाँ पर उन्होंने मुझे खूबसूरत लिबास दिया। नहाने और लिबास तब्दील करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत ज़ेवरात पहनाए और मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने उन लड़कियों से कितनी बार पूछा, मगर वो सिर्फ हाथ के इशारे से मुझे यहीं पर रहने का कहती। थक हार कर मैं चुप हो गई और शमशेर बाबा का इंतज़ार करने लगी। अब तो वही बता सकते थे कि ये सब क्या है। काफ़ी देर बाद शमशेर बाबा कमरे में आए तो मैं उठ खड़ी हुई और पूछने लगी, शमशेर बाबा, ये सब क्या है? उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह क्यों तैयार किया है? ये दोनों तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दे रही। शमशेर बाबा चंद लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रहे और फिर बोले, बेटी अमाया, ये सब इसलिए हो रहा है कि आज तुम्हारी शादी है। मैं हैरत और बेयकीनी से चिल्ला उठी, ये अब क्या कह रहे हैं शमशेर बाबा? उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे बाप ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हारी हिफाजत का बेहतरीन रास्ता मैं यही निकाल सकता हूँ कि तुम्हें अपने बेटे के साथ मंसूब कर दूँ। लेकिन उसके लिए मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। तुम ना चाहो तो ये शादी नहीं होगी। मैं चकरा कर रह गई।
قسمت بھی کیسے کیسے عجیب رنگ دکھاتی ہے۔ مجھے بھی ایک ایسے موڑ پر لے آئی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس دنیا میں تو میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر شادی سے انکار کرتی تو کس کے آسرے پر رہتی؟ یہی سوچ کر میں نے سر جھکا دیا۔ نکاح کے بعد بہت ساری خواتین کمرے میں داخل ہو گئیں۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی رہیں، پھر باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ کھلا اور شاہ زیب اندر داخل ہوئے۔ مجھے نکاح کے وقت ہی ان کا نام پتہ چلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے ساتھ پلنگ پر آ کر بیٹھ گئے اور گھونگھٹ اٹھانے لگے۔ وہ بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی شرماتے اور ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو مبہوت سے رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ ان کی آنکھیں سبز جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، امایا، بابا جان کے حکم پر میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ آج سے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، لیکن آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ہم سفر ہیں اور ہمیں قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی میرے یا بابا جان کے بارے میں کچھ کہے تو ہم سے پوچھے بغیر اس کی بات پر یقین مت کرنا، ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بدزن ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے کی نرمی اور محبت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا، آپ فکر مت کریں شاہ زیب، اللہ نے چاہا تو کبھی بھی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے ہمارے رشتے میں دراڑ آ جائے۔ میری بات سن کر ان کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ کمرہ جس میں ہم دونوں تھے، اس سے بہت دور اس محل کے دوسرے کونے میں بنے ایک عالی شان کمرے میں بابا شمشیر علی ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سخت اضطراب تھا۔ ایک بوڑھا جو ان سے بھی زیادہ عمر کا معلوم ہوتا تھا، وہ ایک طرف پریشان بیٹھا ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد وہ بولا، سردار، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ سردار نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، شموئیل بابا، ہم اس وقت شاہ زیب کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اب وہ صرف سردار شمشیر علی کا بیٹا نہیں، ایک مظلوم اور یتیم لڑکی کا شوہر بھی ہے۔ بوڑھا شموئیل بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا، لیکن سردار، اس طرح سے تو ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ شاہ زیب کی جگہ کوئی اور بھی نہیں لے سکتا۔ سردار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ بھی ہو، ہم شاہ زیب کو یہاں سے لے کر نہیں جائیں گے۔ شموئیل نے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے سردار، جیسے آپ کا حکم۔ اور پھر وہ دونوں پلک جھپکنے میں وہاں سے غائب ہو گئے۔ اگلے دن جب میں بیدار ہوئی تو مشرق میں سورج پوری آب و تاب سے اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، لیکن پھر سے سر سے جب نیند کا خمار اترا تو سب یاد آ گیا۔ میں نے اپنے پہلو میں سوئے ہوئے شاہ زیب پر نظر ڈالی۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم اور پیارے لگ رہے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر زور زور سے دستک سنائی دینے لگی، ساتھ ہی باہر سے بہت سارے لوگوں کے رونے پیٹنے کی آواز بھی آنے لگی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک عورت کھڑی تھی جو رو رہی تھی، شاہ زیب بیٹے کو بلاؤ، سردار کو قید کر دیا ظالموں نے۔ میں نے بوکھلا کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا؟ اس کے رونے کی آواز سن کر شاہ زیب بھی جاگ گئے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا ان کو؟ وہ اس عورت کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر نکلی، مگر راہداری تو بالکل خالی تھی۔ شاہ زیب بڑی تیزی سے گئے تھے، جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اس عورت نے غسل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سردار کون تھا اور شاہ زیب آخرکار اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو گئے تھے۔ یہی وہ سوال مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں باہر نکلی تو اس عورت سے پوچھا، ماں جی، سردار کون ہے اور کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہا، تم نہیں جانتی سردار کو؟ وہی تو تمہیں یہاں لے کر آئے تھے۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا، تو کیا شمشیر بابا ہی سردار تھے؟ مگر انہیں کیا ہوا تھا؟ وہ قید میں آخر کیوں تھے؟ عورت نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا اور یہیں بیٹھ کر شاہ زیب کا انتظار کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خود باہر نکل گئی۔ میں بہت دیر تک شاہ زیب کا انتظار کرتی رہی۔ خدا خدا کر کے وقت گزرا اور شاہ زیب کی صورت دکھائی دی۔
وہ سخت پریشان اور فکر مند تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھی اور پوچھا، شاہ زیب کیا ہوا تھا؟ شمشیر بابا کہاں ہیں؟ شاہ زیب نے مجھے کندھوں سے تھام کر کہا، امایا میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا مگر ابھی بالکل بھی نہیں۔ ابھی ہمیں فوراً یہاں سے چلنا ہے اور بابا کو رہا کروانا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، بابا کے لیے تو میں کہیں پر بھی جا سکتی ہوں۔ انہوں نے تو مجھے نئی زندگی دی ہے، میں ضرور چلوں گی۔ شاہ زیب میرے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر ابھی کوئی سوال مت کرنا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں تمہیں خود ہی سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں۔ ٹھیک ہے پھر آنکھیں بند کر لو، شاہ زیب نے کہا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد ان کی آواز سنائی دی، اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو مایا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور حیرت سے گنگ رہ گئی۔ ہم اس وادی سے بہت دور کسی دیہی علاقے میں تھے اور میں حیرت زدہ سی ارد گرد اپنے دیکھنے لگی۔ شاہ زیب یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ اتنی جلدی گھر سے یہاں پر کیسے آ گئے؟ مارے حیرت کے میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ ابھی کوئی سوال مت کرو۔ میں خاموش ہو کر رہ گئی۔ شاہ زیب میرے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے۔ شاید تھوڑی دیر بعد شاہ زیب کو بھی احساس ہوا تھا کہ ان کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا، اس لیے وہ رکے اور مجھے لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ چند لمحے تک کچھ سوچنے کے بعد وہ بولے، امایا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات سن کر تمہارا رد عمل کیسا ہوگا، لیکن اب چونکہ تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو تو میں تم سے یہ بات چھپانا نہیں چاہتا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک جن ذات ہوں۔ میرے بابا شمشیر علی بھی ایک جن ہے۔ وہ تمہارے والد کے دوست اور خدمتگار تھے۔ آخری وقت میں تمہارے والد نے انہیں اپنے قبیلے میں جانے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ وہ اتنا بتا کر چپ ہو گئے اور میں سانس روکے سن رہی تھی۔ یہ بات جان کر کہ میں ایک جنزادے کی بیوی بن چکی ہوں، میرے جسم میں کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے حویلی کا وہ دن یاد آ گیا جب ابا کمرے میں کسی سے باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے وہ شخص نظر نہیں آیا تھا۔ ابا نے تب شمشیر کا نام پکارا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے شمشیر بابا کی آواز اور نام سنا سنا سا کیوں لگ رہا تھا۔ اس دن وہی ابا سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے کانپتے ہوئے دیکھ کر شاہ زیب نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ میرے خوف کو سمجھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ چوم کر کہا، امایا میری جان، تمہیں مجھ سے یا میرے قبیلے کے کسی بھی فرد سے ڈرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بابا تمہاری شادی کسی بھی جنزادے سے کر سکتے تھے، مگر انہوں نے میرا انتخاب اس لیے کیا کہ میں انسانوں کے درمیان پلا بڑا ہوں۔ میری ماں بھی انسان ہی تھی، اسی لیے میں انسانوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا ہوں۔ یقین کرو تمہیں مجھ سے کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے کی نرمی اور آنکھوں میں نظر آتی محبت نے میرا ڈر ختم کر دیا۔ میں نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ کچھ دیر بعد میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پوچھا، شمشیر بابا کس کی قید میں ہیں اور ہم ان کو کیسے چھڑوائیں گے؟ شاہ زیب کی آنکھوں میں سرخی نظر آنے لگی۔ انہوں نے کہا، بابا ہماری برادری کے ایک خبیث جن کی قید میں ہیں۔ اس کی نظریں ہماری وادی پر ہیں۔ بہت عرصہ پہلے اسے اپنے برے کاموں کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا تھا، مگر اس کی فطرت پھر بھی نہیں بدلی۔ اس سے پہلے بھی وہ ہم پر حملہ کر چکا ہے مگر شکست کھا کر بھاگ گیا تھا۔ اب دوبارہ وہ نئی طاقتوں سے لیس ہو کر آیا ہے۔ کاش بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تو آج ان کی بجائے میں وہاں پر قید ہوتا۔ سومو یقیناً اس دشمن جن کا نام تھا، لیکن شاہ زیب ہم انہیں سومو کی قید سے کیسے آزاد کروائیں گے؟ شاہ زیب نے کہا، یہاں پر تھوڑی دور حضرت مہر علی کا مزار ہے۔ اس مزار کے حجرے میں جو 10 دیے جلتے ہیں ان میں سے ایک بائیں طرف والا آخری دیا اٹھا کر باہر لانا ہے، اور اس کے بعد وادی کے باہر جو سب سے خطرناک کھائی ہے وہاں موجود ایک درخت کو اس دیے سے آگ لگانی ہے۔ سومو کی طاقت کا راز بھی اسی درخت میں چھپا ہوا ہے۔ درخت جلتے ہی سومو بھی ختم ہو جائے گا۔
یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سومو مجھ پر حملہ کرے یا مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ میں ہکا بکا سی یہ باتیں سن رہی تھی۔ کتنی عجیب تھی یہ جنات کی دنیا بھی۔ اب تو میں بھی اس پراسرار دنیا کا حصہ تھی۔ شاہ زیب اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، اب چلو، سومو کو اب تک ہمارے بارے میں علم ہو چکا ہوگا، زیادہ دیر نہیں کر سکتے ہم۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ حضرت محل علی کا مزار زیادہ دوری پر نہیں تھا۔ ہم جلدی وہاں پہنچ گئے۔ ہم دونوں نے اندر جا کر فاتحہ پڑھی اور پھر شاہ زیب آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے جلتے ہوئے دیوں کے قطار کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے مطلوبہ دیا اٹھایا اور غائب ہو گئے۔ اس وقت باہر تو بہت زیادہ رش تھا، مگر حجرے کے اندر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی کہ شاہ زیب مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ اسی وقت مجھے ان کی آواز سنائی دی، امایا، ڈرنا مت، میں یہیں ہوں، بس اس دیے کو لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے غائب ہو گیا ہوں، اب چلو یہاں سے۔ میں نے اپنے ہاتھ پر ان کا لمس محسوس کیا۔ ہم دونوں باہر چلے آئے۔ وہاں سے باہر ایک الگ تھلگ جگہ پر آ کر شاہ زیب ظاہر ہو گئے۔ چلو مایا، اب بابا جان کو آزاد کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ شاہ زیب نے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے جو ہی اپنا ہاتھ بڑھایا، ایک کالے رنگ کی رسی نے ان کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ شاہ زیب نے فوراً ہی دیا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، امایا، دھیان رکھنا یہ بجھنے نہ پائے۔ میں نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ شاہ زیب اس عجیب سی رسی سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے تو ایک آواز سنائی دی، تمہیں کیا لگتا تھا لڑکے، تم مجھے ہرا دو گے؟ سومو آج تک کسی سے نہیں ہارا۔ اب تم اور تمہاری بیوی قید میں جا کر اپنے سردار شمشیر سے ملنا۔ اس کے ساتھ ایک کالی چادر جیسی باری بڑی چیز میری طرف بڑھی، لیکن اس وقت میں حیرت زدہ رہ گئی جب وہ اچانک ہی رکی اور پھر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر غائب ہو گئی۔ شاہ زیب ابھی بھی خود کو چھڑا نہیں سکے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ غائب ہو گئے اور چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ میں چیخنے لگی، شاہ زیب، شاہ زیب، آپ کہاں ہیں؟ اسی وقت بجلی کسی کڑکی اور بوڑھا جن شموئل نظر آ گیا۔ امایا بیٹی، وقت کم ہے، شاہ زیب کو سومو نے پکڑ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو مار ڈالے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ شموئل جن نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم وادی کے باہر اسی کھائی میں جا اترے جس کا ذکر شاہ زیب نے بھی کیا تھا۔ یہ بہت ایک خطرناک اور خوفناک جگہ تھی۔ ہمارے وہاں اترتے ہی آندھی سی چلنے لگی، تیز ہوائیں چیخنے چنگاڑنے لگی۔ شموئل جن نے بمشکل اس دیے کو بچا لیا۔ ہم ذرا آگے بڑھے تو ایک کالے ناگ کو وہاں راستے کے بیچ بیٹھے پایا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، مگر شموئل جن کے ایک اشارے سے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم دونوں قدم قدم مشکلوں سے ٹکراتے اور بچنے کی کوشش کرتے آخر کار اس درخت تک جا پہنچے تھے۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیے سے تنے کو آگ لگا دی۔ درخت کو آگ لگتے ہی گویا ایک بھونچال سا آ گیا۔ ہر طرف تیز ہواؤں کے ساتھ زور زور سے چیخیں گونجنے لگی۔ وہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ اگر شموئل جن میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں ڈر کر بے ہوش ہو جاتی۔ تھوڑی دیر بعد درخت جل کر راکھ ہو گیا اور شاہ زیب اور شمشیر بابا وہاں نمودار ہوئے۔ وہ دونوں فخر اور محبت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ہم وہاں سے پلٹ کر وادی میں گھر چلے آئے۔ شاہ زیب بہت اچھے تھے، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر ابا کی موت ایک پھانس کی طرح میرے دل میں چبھ رہی تھی۔ ایک روز میں نے شاہ زیب کو سب کچھ بتا کر کہا، میں ایک بار وہاں جا کر چچا کو گریبان سے پکڑ کر سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ابا کو کیوں مارا؟ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ شاہ زیب نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ہم دونوں کل ہی وہاں پر چلتے ہیں۔ یوں اگلے دن میں نے اور شاہ زیب نے شمشیر بابا سے اپنی اجازت لی اور پھر پرانی حویلی کے اندر جا پہنچے۔ چچا اپنے بیٹے کے ساتھ لان میں بیٹھے تھے۔ پرانی حویلی اب بالکل بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی تھی۔ چچا مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کر سخت حیران ہو گئے۔ امایا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولے تو میں نے زہریلی مسکراہٹ سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا،
ہاں چچا، میں آج یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے ابا کو آخر کیوں قتل کیا تھا آپ نے؟ چچا کا رنگ یہ سنتے ہی زرد ہوا، مگر پھر انہوں نے ایک دم سے خود کو سنبھال لیا۔ پہلے تو انہوں نے بچے کو اندر بھیجا، پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، جھوٹا الزام بالکل مت لگاؤ مایا، میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ چچا تو اپنی اس بات سے ہی سرے سے مکر گئے تھے۔ شاہ زیب کو بہت زیادہ اس بات پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے چچا کو فوراً سے پہلے گلے سے پکڑ لیا۔ اپنے جرم پر پردہ مت ڈالو جھوٹے انسان، تمہیں تمہارے جرم کی سزا تو اب ضرور مل کر ہی رہے گی۔ وہ تو شاید چچا کا قصہ ہی ختم کر دیتے، مگر میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں ایک دم سے منع کر دیا۔ شاہ زیب نے پھر انہیں مارا تو نہیں، مگر اس نے ان کی پوری زندگی عذاب کر کے رکھ دی۔ انہیں اس نے اتنے خوف میں مبتلا کیا کہ ان کے پاس قانون کے آگے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ یوں وہ اور ڈاکٹر جاوید اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اب میں اور شاہ زیب اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، مگر پھر بھی ابا کی یاد مجھے آج بھی بے چین کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔